اللہ تعالیٰ کے ایک نہایت متقی اور پرہیزگار بندے جن کا نام ثابت البانی تھا، جب ان کی وفات ہوئی اور جنازہ تیار کر کے جنازہ گاہ لے جایا گیا تو ان کی نماز جنازہ ادا کرنے والوں میں حضرت ربیع الصابی اور حضرت حمید الطول بھی شامل تھے۔ جنازہ ادا کرنے کے بعد جب آپ کو لوگوں نے قبر میں اتارا اور لحد میں رکھا جانے لگا تو آپ لوگوں کے ہاتھوں سے ہوا میں بلند ہوئے اور غائب ہو گئے۔ آپ کو قبر میں اتارنے والوں نے یہ دیکھ کر حیران ہو گئے اور پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، لیکن ان دو افراد نے سب کو اس کا ذکر کرنے سے روک لیا تاکہ لوگوں میں فتنہ نہ پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد ان سب لوگوں نے مل کر قبر میں مٹی ڈال دی اور اسے برابر کر دیا اور سب لوگ گھروں کو چل دیے۔ حضرت حمید الطول وہاں سے سیدھا حضرت سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور ان سے سارا قصہ بیان کیا۔ آپ بھی یہ ماجرا سن کر بہت حیران ہوئے۔ جب رات ہوئی تو آپ حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر گئے اور قبر کی کھدائی کروائی اور دیکھا کہ واقعی قبر اندر سے خالی تھی۔ انہوں نے قبر کو پھر اوپر سے برابر کر دیا اور پھر واپس آ گئے۔ اگلے ہی دن آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت ثابت بن البانی کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ کی ملاقات ان کی صاحبزادی سے ہوئی تو آپ نے ان سے پوچھا، بیٹی ہمیں اپنے والد صاحب کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کیا کرتے تھے۔ اس نے جواب دیا کہ آپ مجھ سے ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ شاید میرے والد گرامی قبر میں موجود نہیں اس لیے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ حیرانگی کی بات ہے، آپ کو اس بات کا کیسے معلوم ہے؟ اس نے کہا کہ میرے والد گرامی 60 سال سے اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا کرتے تھے کہ اے مولا میں تیری خدمت میں خوش ہوں اور میری خوشی تیری خدمت میں ہے اور میری موت میں میری غمی ہے، کیونکہ اس طرح میں تیری خدمت سے محروم ہو جاؤں گا۔ لہٰذا میں تجھ سے تیری قدرت اور جلال کا واسطہ کر کے سوال کرتا ہوں کہ مجھے میری قبر میں نہ رہنے دینا تاکہ میں تیری بندگی سے محروم نہ ہو جاؤں۔ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنے فضل و کرم سے یہ مرتبہ عطا فرما۔ جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے ثابت البانی کو مرنے کے بعد اپنے خواب میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا۔